یہ ہمارے ہاں کچھ پتھر کے زمانے کے لوگ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ صحافت جو ہے وہ ایک کیتھولک شادی ہے. جتنی بھی ٹویٹس ہیں ان کو حذف نہیں کیا. وہ موجود ہیں اور میں ان کی ذمہ داری لیتا ہوں. غیر اخلاقی طور پر سیکیورٹی بریچ کرتے ہوئے، سیکیورٹی سے جھوٹ بولتے ہوئے کہ جی ہم ایک اپوائنٹمنٹ پہ جا رہے ہیں، انہیں پپراتسی کی طرح سے روک کر سوال کرنے کی کوشش کی. السلام علیکم ناظرین، میرا نام کرن بٹ ہے اور آپ مجھے ایک نیوز ڈیجیٹل پہ دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، جو کہ فارمر انفارمیشن منسٹر رہے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کا یہ جو پورا ایکسپیرینس ہے کیسا رہا. تھینک یو سو مچ سر فار گیونگ اس سم ٹائم. اینڈ سب سے پہلے میرا خیال ہے لیٹس ایڈریس دا ایلیفینٹ ان دا روم. اینڈ سب سے پہلا سوال، صحافیوں کو یہ سرکاری عہدے لینے چاہیے؟ جب آپ سرکاری عہدہ لیتے ہیں تو اس وقت صحافی نہیں رہتے، لیکن دنیا بھر میں کوئی بھی آدمی کسی بھی قسم کی ذمہ داری لے سکتا ہے. اصل بات یہ نہیں ہے کہ کس وقت آپ کیا کام کر رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ اس کام کے ساتھ آپ کتنا انصاف کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں کچھ پتھر کے زمانے کے لوگ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ صحافت جو ہے وہ ایک کیتھولک شادی ہے جس میں کوئی طلاق کی کوئی علیحدگی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. دنیا بھر میں، امریکہ میں، یورپ میں لوگ صحافی ہوتے ہیں، پھر کسی حکومت کے لیے کام کرتے ہیں، پھر کسی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، پھر کسی تھنک ٹینک میں کام کرتے ہیں. تو میں نے ایسے صحافیوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے بظاہر حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں لی، لیکن اس کے باوجود اپنے صحافت کے ساتھ انصاف نہیں کیا. تو یہ اہم نہیں ہے. اہم بات یہ ہے کہ جتنا عرصہ آپ جو کام بھی کرتے ہیں اس میں آپ نے کتنا اس کام کے ساتھ انصاف کیا. اب آپ نے اس کو بڑے اچھے سے سٹارٹ کیا ہے کہ آپ نے اس کام کے ساتھ کتنا انصاف کیا ہے. جب آپ کے، میں اسپیسیفکلی آپ کے ٹائم کی بات کروں تو اس میں فریڈم آف ایکسپریشن پہ جب کوئی چیز آتی تھی، کبھی انٹرنیٹ بند ہو جانا، کیونکہ الیکشنز آپ کے ٹینیور میں ہوئے ہیں، آپ اس ٹائم پہ منسٹر آف انفارمیشن تھے، پورا دن جو ہے وہ انٹرنیٹ بند ہو گیا، جو موبائل انٹرنیٹ ہے، وائی فائی وغیرہ تو گھروں میں وہ چل رہے تھے، اور آپ نے اس کی جسٹیفیکیشن بھی دی کہ بھی سیکیورٹی تھریٹس تھے جس کی وجہ سے ہمیں یہ بند کرنے پڑے، اور ہم نے ایک مخصوص طریقے کا صرف انٹرنیٹ بند کیا جو کہ موبائل انٹرنیٹ ہے، جو گھروں سے باہر آپ نے چلانا ہے، گھر کے اندر آپ کے پاس وہ وائی فائی چل رہا ہے. تو جب آپ نے اس کی جسٹیفیکیشن دی تو آپ ہی کی ہوئی ماضی کی ٹویٹس لوگوں نے اسکرین شاٹس لے کے شیئر کرنا شروع کر دیں کہ اب یہ فریڈم آف ایکسپریشن پہ حملہ نہیں ہے. سو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ وہ بیلنس کیسے آپ نے اس ٹائم پہ کریٹ کیا؟ وٹ واز یور اسٹریٹجی ایٹ دیٹ ٹائم؟ دیکھیں، میں نے تو اپنی جتنی بھی ٹویٹس ہیں ان کو حذف نہیں کیا. وہ موجود ہیں اور میں ان کی ذمہ داری لیتا ہوں. جہاں تک موبائل انٹرنیٹ بند کرنے کا تعلق ہے تو بنیادی طور پر سیلولر سروس بند کی گئی تھی، اور سیلولر سروس بند کرنے کے پیچھے وزارت داخلہ اور جو سیکیورٹی کے ماہرین تھے ان کا جو خیال تھا وہ یہ ہے کہ کیونکہ جو آئی ای ڈی جو ایکسپلوسو، جو امپرووائزڈ ایکسپلوسو ڈیوائسز ہیں، وہ سیل فون کے ٹریگر کے طور پر کام کرتے ہیں، اس لیے ان کو بند کرنا ضروری تھا. الیکشن سے ایک دن پہلے 28 لوگ مارے گئے، الیکشن کے دن بھی لوگ مارے گئے، تو یہ خطرہ موجود تھا. اب وزارت داخلہ نے وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی سے کہا کہ آپ اس کو بند کر دیں. انہوں نے اس کی ذمہ داری لی. اس کا میرے ٹویٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ انٹرنیٹ وزارت اطلاعات و نشریات کے انڈر میں تھا، نہ ہم نے کوئی حکم دیا، لیکن جو وجوہات تھیں وہ ان اداروں نے اس کی ذمہ داری لی. اس کے حوالے سے اگر یہ کسی نے غلط بیانی کی تو پہلے بھی ایک عدالتی نظام موجود تھا جس میں اس کو چیلنج کیا جا سکتا تھا. آج بھی یہ معاملات عدالتوں میں چل رہے ہیں اور کل بھی یہ کیے جا سکتے ہیں. اچھا، جب آپ خود انفارمیشن منسٹر تھے اس ٹائم پہ ٹویٹر کو جو ہے وہ بین کیا گیا.
ہم نے آپ سے تب رابطہ بھی کیا, آپ نے کہا کہ آپ کو PTA سے پوچھنا چاہیے یا منسٹری آف انفارمیشن سے, وہ ٹیکنالوجی سے, IT سے پوچھنا چاہیے, یا پھر آپ PTA سے جو چیئرمین ہیں ان سے بات کریں, ہمارے پاس اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. بٹ یو آر آلسو ڈوئنگ ٹویٹس, اور جو فارن آفس ہو گیا, پرائم منسٹر ہاؤس ہو گیا, منسٹر IT خود جو ہے وہ ایک VPN یوز کرتے ہوئے کر رہے تھے ٹویٹس. سو اب آپ گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہیں. How are you managing your Twitter now, and what you want to say to the audience کے ناظرین جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, کس نے بند کی, کیوں کی, اس کے پیچھے لاجک کیا تھا, اور اب آپ جب منسٹری میں نہیں ہیں اور سرکاری عہدے پہ نہیں ہیں, سو کس طرح سے آپ ان کو ان دونوں کے درمیان گیپ سمجھنے کے کیا ہے اور ختم ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ٹویٹر استعمال ہو رہا ہے VPN کے ذریعے. جہاں سب لوگ VPN کے ذریعے استعمال کرتے ہیں, میں بھی اسی طرح سے کرتا ہوں. جب میں وزیر تھا تب بھی VPN کے طور پر استعمال کر رہا تھا. اب جب میں وزیر نہیں ہوں تب بھی VPN کے ذریعے کر رہے ہیں. تو کچھ عرصے کے لیے جب تک اس کا کوئی حل سامنے آئے تو یہ لگتا ہے کہ ایک نیو نارمل ہے, جس میں عام آدمی وہ تو شاید ٹویٹر کو استعمال نہیں کر سکتا, لیکن جو بااثر لوگ ہیں آپ جیسے اور میرے جیسے, وہ VPN کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں. میں تجزیہ ہی کر سکتا ہوں کیونکہ اب میں تجزیہ کار کی ایک آزادی حاصل کر سکتا ہوں. میرے پاس مستند معلومات نہیں ہے کہ کس نے کیسے کیوں بند کیا. اندازہ میرا یہ ہے کہ الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے سب سے زیادہ جو ویڈیو اور جو ڈاکٹرڈ امیجز جو پوسٹ ہو رہے تھے وہ ٹویٹر پہ تھے. تو بظاہر اس کو ایک طرح سے کنٹرول کیا گیا ٹویٹر کو بین کر کے, یا اس کی جو ایکسیس ہے انٹرنیٹ سے بلاک کر کے. یہ شاید مستقل حل نہیں ہے. مستقل حل تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسی ٹیکنیکل صلاحیت ہو کہ جو لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں ان کو آپ روک سکیں, ان کے اکاؤنٹ آپ روک سکیں, بجائے پورا ٹویٹر بند کرنے کے لیے. لیکن اس میں لگتا ہے کہ ان کو کچھ وقت لگے گا. اچھا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی جو ہے ٹویٹر کو بین کرنا, جو ایک ہے ون آف دا کلاز از ٹو جسٹ ٹو کنٹرول دوز ڈاکٹرڈ امیجز اور پروپیگنڈا دیٹ واز گوئنگ اباؤٹ الیکشنز لائک دس, نتھنگ ایلس. اس وقت تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہی ایک وجہ ہوگی. اچھا, جب مطلب میری پہلے بھی صحافیوں نے سرکاری عہدوں پہ رہے ہیں, اور جب ہم لوگ وہ سرکاری عہدے سے اترتے ہیں اور جب ان سے ملتے ہیں, بیکاز وی آر جرنلسٹ, اور جب ہم جرنلسٹ سے ملتے ہیں آپ کے ساتھ بھی ہم لوگ, مطلب آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کے علاوہ ہم نے کبھی اتنی زیادہ منسٹری آف انفارمیشن میں ایکسیس جو ہے وہ انجوائے کیا ہے. آپ کو ہم صبح فون کریں, رات میں فون کریں, لیٹ نائٹ فون کریں, آپ ہمیشہ مطلب اٹھا کے جواب دیتے تھے کہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے اور یہ کریں, ایسے یہ چیز ہوگی. باقی سب نے بھی اس چیز کو نوٹ کیا. تو جب عہدوں سے واپس آتے ہیں نا, تو وہ ایک 2-3 سے جن سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار یہ لینا چاہیے نا, ایک دفعہ گورنمنٹ میں گھس کے دیکھنا چاہیے کہ اصل میں ہوتا کیا ہے, پردے کے پیچھے اصل کون ہوتے ہیں ڈیسیجن میکر. اور ایک تاثر یہ بڑا دیتے ہیں جی سیاستدان تو بڑے ہی معصوم ہیں, یہ بیچارے بس وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے مشکل انہوں نے بھی فیصلے لینے ہوتے ہیں. آپ کے سامنے ایسے کوئی مشکل فیصلے ہوئے جو گورنمنٹ نے لیے اور پولیٹیشنز اس میں انڈر پریشر آئے؟ کیا آپ کا امپریشن یہ ہے اب اس گورنمنٹ کے سیٹ اپ سے باہر نکلنے کے بعد ایز اے جرنلسٹ؟ ہماری جو کابینہ تھی وہ بڑی حد تک غیر سیاسی تھی, سوائے وزیر اعظم کے جو کہ ایک جماعت کے ساتھ رہے تھے. انہوں نے بھی وزیر اعظم بننے سے پہلے استعفیٰ دیا تھا سینٹ کی سیٹ سے. تو جو دباؤ سیاستدانوں پر آتا ہے اپنے حلقے سے جن سے وہ ووٹ لے کر آتے ہیں, وہ دباؤ ہم پر نہیں تھا. تو ہم نسبتاً آزاد پوزیشن میں تھے. ہاں, بہت ساری چیزیں سوچنی پڑتی ہیں, ملک کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے, جو دوسرے مختلف جو کوارٹرس ہیں کہ ہم یہ فیصلہ کریں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. تو کنسیڈریشنس جو ہیں وہ تو ہوتی ہیں, لیکن ہمارے اوپر وہ دباؤ نہیں تھا جو کہ سیاستدان محسوس کرتے ہیں. صرف یہی نہیں کہ حلقے کا, بلکہ سیاستدان ہمارے ہاں جو سیاسی کلچر ہے سرپرستی کا, پیٹرونیج کا, اس میں آپ بہت سارے فیصلے جو ہے وہ اپنے اس
پیٹرونیج کانسٹیٹیوئنسی کو خوش کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم پر نہیں تھا. بالکل. لائک یو تھنک اب بھی والے سیاستدانوں پہ زیادہ پریشر ہے؟ بالکل بالکل. ان کو جو بھی وزیر ہوگا اگر وہ سینیٹر نہیں ہے, اگر وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے, تو اس کے آپ دیکھیں قومی اسمبلی کا حلقہ جو ہے کم از کم 2-3 لاکھ لوگ تو صرف ووٹر ہوتے ہیں, ان کی فیملیز ہوتی ہیں. تو پھر پارٹی کے ورکرز جو ہے وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ جی وہ ہمیں اتنی نوکریاں ملنی چاہیے, ہمیں جو ہے فلاں جگہ جو ہے وہ ترجیح سلوک ہونا چاہیے. تو ان کی جو مشکلات ہیں سیاستدانوں کی وہ زیادہ ہوتی ہیں. پھر یہ کہ بہت سارے جو کئی سیاستدان, بہت سارے نہیں, کئی سیاستدان جو ہے وہ سیاست ان کا کاروبار بھی ہے. تو یہ جو ٹھیکے اور کمیشنیں اور اس میں تو جو دباؤ ہے ایک سیاستدان پر وہ زیادہ ہوتا ہے. آپ نے گورنمنٹ بھی دیکھی, جرنلسٹ ایک وہ پروفیشن ہے جو کہ اسی گورنمنٹ کو آئینہ بھی دکھاتا ہے, اور آپ کی صحافت ماشاء اللہ سے تو وہ اٹس آن ڈیکیڈز ایکسپیرینس. اب آپ کے پاس ایک کیا براڈر ویژن ہے ویئر یو کین ٹیل دا گورنمنٹ اور تھرو یور جرنلزم کہ یہاں آپ لوگ لیک کرتے ہیں یہ چیزیں گورنمنٹ میں بیٹھ کے, جو کہ عام آدمی کے درمیان اور آپ کے درمیان گیپ ہے, وہ کیسے فل اپ ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں جس عہد میں ہم جی رہے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیپ فیک اور وائس کلوننگ اور ریجنریٹو انٹیلیجنس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس میں ہمارا جو میڈیا ہے وہ بہت پیچھے ہے. جو نجی میڈیا ہے وہ بھی اور جو سرکاری میڈیا ہے وہ بھی. بڑے پیمانے پہ اصلاحات کی ضرورت ہے جو کہ ریاستی میڈیا میں بھی ہونے چاہیے. اب یہ ایک لمبی بحث ہے کہ اس میں کیا ہونی چاہیے, لیکن ہم تیار نہیں ہیں. آپ اگر شام کے ویلاگس دیکھیں اور اس میں ہوش ربا باتیں سنیں تو وہ تو ایسا لگے گا کہ ہم کسی اور ہی سیارے پر رہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضرورت ہے اور ہماری اگلی جو گفتگو ہے وہ اس پر ہونی چاہیے. اب ہم لوگ مطلب ایز اے اسٹوڈنٹ ہمارے لیے پی ٹی وی ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے, ایک زمانے میں تھا بھی. اور اب ایز اے جرنلسٹ جب ہم لوگ باقی دنیا کے ملک جو ہیں وہ ملک وزٹ کرتے ہیں, جب ہم ان کے سرکاری چینلز دیکھتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ اکوپڈ ہوتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ آپ منسٹر رہے ہیں, پی ٹی وی کے حالات آپ نے دیکھے ہیں, مطلب بلڈنگ کا کوئی وہ نہیں ہے, سر پیر نہیں ہے, اندر انٹیریئر کا کوئی سر پیر نہیں ہے, وہی ایک جسے کہہ لیں کہ سرکاری سارا سسٹم ہے. اکوپمنٹ بھی اس طرح سے اپڈیٹڈ نہیں ہے, جیسے آپ نے کہا بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ لوگ پہنچ گئے ہیں اور ہمارا اکوپمنٹ جو ہے وہ ابھی تک وہی ڈی وی ڈی سی ڈی پہ ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں. آرکائیو سیو نہیں ہوئی پی ٹی وی میں, اینڈ یو ایز اے جرنلسٹ ڈونٹ یو تھنک کہ اس میں زیادہ کام کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیں, جو نگران حکومت ہے وہ کوئی بنیادی اصلاحات تو نہیں لا سکتی, نہ وہ لوگوں کو ہائر کر سکتی ہے, بلکہ جب الیکشن کے موڈ میں جاتے ہیں تو آپ کسی بندے کو تبادلہ بھی کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو الیکشن کمیشن سے اجازت لینی ہوتی ہے اور اکثر وہ نہیں ملتی. لیکن اب کیونکہ ایک منتخب حکومت آ گئی ہے, میرے خیال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ پتھر کے زمانے کے جو قوانین ہیں اور پتھر کے زمانے کی جو ریکروٹمنٹ ہے اور متعدد جو حکومتیں آئی ہیں انہوں نے جو اپنے جو چاہنے والے جو ہے اس سے جو بھر دیا ہے, اس طریقے سے یہ ادارے چل نہیں سکتے. بہت ضرورت ہے کہ آپ آج کے عہد کے لحاظ سے ریکروٹمنٹ کریں اور جو باقی لوگ ہیں ان کے گزر بسر کا کوئی اور انتظام کریں, اور جو مینجمنٹ ہے وہ پروفیشنل ہو, جو ایڈیٹورل کنٹرول ہے وہ وزارت کا نہ ہو, ایک پروفیشنل بورڈ ہو. بہت سارے اچھی مثالیں موجود ہیں, بی بی سی کی مثال موجود ہے, دوچے ویلے کی مثال موجود ہے, وی او اے کی مثال موجود ہے. ہمارے پڑوس میں بھارت میں جو آل انڈیا ریڈیو اور جو دوردرشن ہے وہ وزارت اطلاعات کے تحت نہیں ہے, وہ انہوں نے ایک الگ سسٹم بنایا ہے پرسار بھارتی کا, اس کے تحت ہے. تو باقی ساری دنیا جب پروفیشنل مینجمنٹ پر چلی گئی ہے تو ہم کیوں نہیں جا سکتے. اسی طرح سے جو ہمارا
सेठ मीडिया है, वहाँ पर भी इस्लाहात की ज़रूरत है। वहाँ पर जो सेठों ने एडिटोरियल कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और मीडिया हाउसेस जो है एक क्लाउड शॉप के तौर पर जो ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें वो अपने बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करते हैं, ये मॉडल जो है ये सहाफ़त नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि हम खुद जो प्राइवेट मीडिया है उसमें भी लेजिस्लेटिव और रूल्स के रिफॉर्म्स करें और वहाँ पर जो एडिटोरियल बोर्ड्स हैं, कमिटीज़ हैं, उनको एम्पावर करें। सेठ अपने पैसे ज़रूर कमाए, लेकिन जो एडिटोरियल पॉलिसी है वो प्रोफेशनल्स के हाथ में होनी चाहिए और पैमरा और दूसरे जो रेगुलेटर हैं उसमें वो अपना रोल प्ले करें। आपके टाइम में एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई जर्नलिज्म पे, जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बनी हुई थी। उसमें उस जर्नलिस्ट ने आपसे टाइम भी लिया, रिपोर्टेडली ही सेड कि मैंने टाइम लिया हुआ था, टाइम ओके भी हो गया था। देन ही ट्राइड टू बार्ज इन टू द पीटीवी, वो सारा उन्होंने शूट भी किया, लेकिन उस टाइम क्योंकि आप गवर्नमेंट में थे तो उस तरह से स्टैंड आपने एक नहीं दिया। बट एज अ जर्नलिस्ट नाउ सिटिंग हेयर आउट ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट डू यू थिंक दैट वाज एथिकल ऑफ दैट रिपोर्टर? देखें, ये वाक़या है 13 दिसंबर का और इनकी टीम कोई 2-3 दिन पहले आई। गैर अखलाकी तौर पर सिक्योरिटी ब्रीच करते हुए, सिक्योरिटी से झूठ बोलते हुए कि जी हम एक अपॉइंटमेंट पे जा रहे हैं और मैं किसी तरह से अपने किसी काम से जा रहा था, उसमें उन्होंने पपरात्सी की तरह से रोक कर सवाल करने की कोशिश की और हमने उनको नहीं रोका। हमने जो, अगर आप वो वीडियो सुने तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते कि मैं आपको इंटरव्यू दूँ और मैं आपके हर सवाल का जवाब देना जहां आप चाहते हैं उसके लिए मैं पाबंद नहीं हूं। लेकिन उसके बावजूद हमने उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। हम चाहते तो सिक्योरिटी ब्रीच करने, पीटीवी प्रेमिसेस में गैर कानूनी झूठ बोल पर दाखिल होने पर हम उनको गिरफ़्तार कर सकते थे, हम उनको डिपोर्ट कर सकते थे। हमने उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। उस वाक़े के बाद मैंने एक ख़त लिखा बीबीसी के डायरेक्टर जनरल को, उनके चेयरमैन को, उसकी कापी जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर को भेजी, उसके जवाब का मैं अभी तक इंतज़ार कर रहा हूँ। ये इंतहाई एक गैर अखलाकी हरकत थी और उस डॉक्यूमेंट्री में भी आपको मैं सुन सकते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि आप बीबीसी के सहाफ़ी के तौर पर एक्ट करें, पपरासी के तौर पर एक्ट नहीं करें। तो मैं अपनी उस बात पर कायम हूँ। अगर गोरा पार्टी ये समझती है कि वो क्योंकि उधर से आए हैं, आप मुझे बताएं, आप और मैं, हम इतने अरसे से सहाफ़त करते हैं, हम अपने कैमरा क्रू को बीबीसी के अंदर ऐसे घुसा सकते हैं और किसी को पकड़ कर कह सकते हैं कि आप हमारे सवाल का जवाब दें? अगर ये बात मुमकिन है तो फिर बीबीसी वाले भी, मेरे ख्याल में बीबीसी को शर्मिंदा होना चाहिए इस तरह की हरकत पर। सही। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने बोली कि एडिटोरियल बोर्ड बनना चाहिए, लेकिन लॉज जो हैं पैमरा के, उनमें भी हमें एक नई जिद्दत चाहिए। गवर्नमेंट से जब भी हम लॉज की बात करते हैं तो वो डंडा लेके तैयार होते हैं कि सहाफ़ियों को इधर से भी पकड़ लें, इधर से भी पकड़ लें। इनको पीका लॉज जैसे आपने देखे हैं वो उन्होंने मुतारिफ़ करवाए कि जी FIR होगी, पकड़े जाएंगे अगर किसी के ख़िलाफ़ बोलते हैं। हद तक अमेज़ की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी बदल दी गई, क्लॉजेस नए ऐड कर दिए गए। तो व्हाट डू यू थिंक, यू हैव सीन बोथ नाउ द साइड ऑफ द कॉइन्स, कहाँ पे लॉज बनने चाहिए लेकिन वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं हर्ट होनी चाहिए और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी उतनी होनी चाहिए कि जितनी आपके जो ऑडियंस है उसको इन्फॉर्मेशन पहुँचे लेकिन प्रोपेगेंडा ना पहुँचे? मैं आज़ादी इजहार के हक़ में हूँ। मैं झूठ बोलने और बुहतान तराशी की आज़ादी के हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आप अभी मुझ पे इल्ज़ाम लगाएं कि मैंने 10 कत्ल किए हैं और फिर कहें कि मैं अपना दिफा करूं कि मैंने कत्ल नहीं किए हैं, ये दुनिया भर में नहीं चलता। जो इल्ज़ाम लगाता है उसको उसके सबूत देने होते हैं। ऐसे नहीं होता कि आप कहें कि जी वो मेरे कान में किसी ने जो है ना वो खुसर फुसर की है कि फ़लाँ ने 10 कत्ल किए हैं और क्योंकि ये मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है इसलिए मैं इस बात पे खड़ा हूँ। ये सहाफ़त नहीं है और न ये आज़ादी इज़हार है। लेकिन उसका हल ये है कि हम अपने जिसको लायबल और डेफेमेशन के हतक इज़्ज़त के जो कवानीन हैं उनको बेहतर करें। उस पे जो ख़ास तौर पर जो माली जुर्माना है उसको हम बढ़ाएं ताकि कोई झूठा इल्ज़ाम लगाने की जुर्रत ना कर सके।
صحیح. آپ گورنمنٹ میں رہے ہیں. ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز ویئر دے لیک ان ایجوکیٹنگ دیئر فالوورز آن ہاؤ ٹو یوز سوشل میڈیا اسپیشلی. دیکھیں جب سے ہمارے پاس سوشل میڈیا جوان ہوا ہے اس میں خاص طور پر ایک جماعت میں نام لے لیتا ہوں پی ٹی آئی، انہوں نے اس کو گالم گلوچ بریگیڈ کے طور پر استعمال کیا ہے. ان کی دیکھا دیکھی باقی جماعتیں بھی اسی بینڈ ویگن پہ چڑھ گئی ہیں. تو اب جو ہے سوشل میڈیا پاکستان میں ایک سیس پول ہے، ایک بہتا ہوا گٹر بن گیا ہے. یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے، لیکن یہ بھی ٹھیک ہوگا اگر آپ اپنی جو ڈیفیمیشن اور لائبل جو لاز ہیں ان کو بہتر کریں. آپ اس طرح کی گالم گلوچ برطانیہ میں یا امریکہ میں کر کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. صحیح ہے. لاسٹ کویشچن، دوبارہ موقع ملے گا تو سیاسی عہدہ لیں گے؟ میں نے کوئی سیاسی عہدہ نہیں لیا. کیئر ٹیکر منسٹری میں یا کسی منسٹری میں اگر آپ کو دوبارہ سے کوئی چیز آفر ہوتی ہے سو یہ ان حالات پر منحصر ہے اور یہ میری اپنی جو دستیابی ہے اس پہ بھی انحصار ہے. ہو سکتا ہے کہ مجھے آفر ہو اور میں کوئی اور اچھا کام کر رہا ہوں. یہ تو اس وقت کے بارے میں میں اس کے بارے میں پہلے سے کوئی آپ کو پیش گوئی نہیں کر سکتا. One message for those students who are studying media right now, what they should expect from this field and how should they plan their career in this field and in this country specifically. دو چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنے جو دماغ کے جو تنقیدی خلیے ہیں ان کو کھلا رکھیں. کرٹیکل فیکلٹیز جو ہیں ان کو ڈیولپ کریں. کسی چیز، کسی مظہر، کسی فرد، کسی جماعت، کسی ادارے کی کئی بات کو منو تسلیم نہ کریں. آپ اس پر تحقیق کریں، ریسرچ کریں، کراس چیک کریں، ویریفائی کریں. تو رونلڈ ریگن کہتا تھا ٹرسٹ بٹ ویریفائی. اعتماد کریں لیکن اس کی جو ہے وہ جانچ پڑتال جو ہے وہ ضرور کریں. ایک تو یہ بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بنیادی بات ہے کہ کسی چیز کو منو تسلیم نہ کریں. اپنی جو تنقیدی خلیے ہیں ان کو کھلا رکھیں. تنقیدی خلیے جو ہیں ان کو کھلا رکھیں. آنے والے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک جو کرکس سولنگی صاحب نے دیا ہے ان کے اتنے ایکسپیرینسز کے بعد کہ اپنے فیکٹس جو ہیں آپ نے خود چیک کرنے ہیں، ریسرچ خود کرنی ہے، سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرنا، تب آپ اس فیلڈ میں جو ہے آگے کچھ بن سکتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا. ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.